السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ کما تحب و ترضاہ لہ۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید فرقان حمید سورہ انعام ورس نمبر 99۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ یہ نیچے قرآن مجید فرقان حمید اور یہ کتاب الاذکار۔ یہ ویڈیو آج ہر لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے۔ آؤ عقیدہ درست کرے، آؤ اصلاح نفس کی طرف، اصلاح معاشرہ کی طرف۔ سب سے پہلے میں العبد المذنب الضعیف یعنی بندہ گناہگار کمزور پیر غلام علی شاہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اپنی خانقاہی نظام کو پیش کرتا ہوں۔ اس ورس کا ترجمہ یہ ہے، اگر وہ بھی شرک کرتے تو ان کے کیے ہوئے تمام اعمال برباد ہو جاتے۔ بعض مفسرین نے ولو اشرکوا میں یعنی یہ بات بریکٹ بند انبیاء کے لیے لکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا حدیث صحیح البخاری 6304۔ لکل نبی دعوت مستجابۃ۔ ہر نبی کے لیے ایک ایسی دعا ہوتی ہے جس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، حاجت روا پہ بات کر رہا ہوں، عقیدے توحید پہ کر رہا ہوں کہ انسان قاضی الحاجات نہیں ہو سکتے، انسان حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ تمام پریشانیوں کا مداوع کرنے والی ذات اللہ ہے۔ پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے، ان کا حل یہ ہے، اللہ سے مانگو، اللہ سے باتیں کرو، اللہ پر بھروسہ کرو اور بار بار ناکن کرتے رہو۔ یہی عقیدہ توحید ہے جو ہمیں اپنے اکابر اسلاف اساتذہ سے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر سب سے زیادہ پاکیزہ، معصوم اور مبارک جماعت انبیاء علیہ السلام کی ہے، رسولوں کی ہے، پیغمبروں کی، اولو العزم کی ہے، اور یہ کائنات الہیہ کی اعلیٰ ترین اور بہترین برگزیدہ شخصیات ہیں۔ یہ وہ برگزیدہ شخصیات ہیں جن سے اللہ تعالی ہم کلام ہوتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا، فضل فرمایا، اور ان برگزیدہ ہستیوں کی طرف وحی کا نزول فرماتے ہیں۔ تو ایسی برگزیدہ شخصیات جو اللہ کے انبیاء ہیں، معصومین ہیں، کی دعائیں کس قدر برگزیدہ ہوگی، مقبول ہوگی، جامع ہوگی، فائدہ مند ہوگی، مبارک ہوگی، قوت والا ہوگی، تاثیر والا ہوگی، طاقت والا ہوگی، کتنا نفع مند ہو سکتی ہیں یہ دعائیں بندگان خدا کے لیے جن کا براہ راست تعلق اللہ کے ساتھ، براہ راست۔ لیکن صد افسوس، آج کل ہماری خانقاہی نظام پر، ان جیلی پیروں پہ، ان جیلی طریقوں پہ، ان بناوٹی طریقوں پہ، ان جیلی مریدوں پہ، ان کے اطوار پہ، ان کے طریقوں پہ کہ بناوٹی طریقے سے
اپنے آپ کو صوفیہ گروہ صوفیہ میں شمار کرتے ہیں۔ دادا بزرگان دین گزرا، پیچھے سے نیچے سارے سجادہ نشین، سارے مبلغین، سارے کتب غوث ابدال، کوئی بھی کم نہیں ہے۔ پھر ان کی ٹاٹ باٹ دیکھو، ایک قبر کی وراثت کو کھانے والوں کی اعمال دیکھو، اوپر تخنشین، بڑے بڑے عجیب نما تخت، صوفے، اور یہ منظر میں نے موڑا میں بھی دیکھا تھا۔ بارش ہو رہی تھی تو ہم خواجگان قاسم مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پہ سلام کے لیے، وصال ثواب کے لیے گئے تھے۔ تو اس وقت کے جو سجانشین دنیا میں نہیں رہے، وہ آیا، اس کے ساتھ بڑی لشکر تھی اور لاؤڈ سپیکر پر بیتیں ہو رہی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ یار آپ چلیں تاکہ مجھے بھی راستہ ملے۔ تو جیسے ڈرائیور اٹھ گیا نا جی، فوراً اس کو نیچے بھیج دیا کہ ابھی دعا ہوگی۔ اچھا کیا دعا ہوگی؟ اچھا جس نے بیت ہونا ہے، اب سارے بیت ہو گئے، اس میں یہ ہم بھی بیت ہو گئے۔ میں نے کہا کیسے بیت ہوا؟ جس کی اپنی تربیت نہیں ہوئی، جو خود عالم ربانی نہیں ہے، وہ مجھے کیسے بیت کریں گے؟ وہاں میں نے سامنے کہا، اور موصوف جو اپنے ساتھ بڑے لقب سے شیر شاہ غازی سے، پتہ نہیں کہاں اس نے غزاؤں میں جہاد کیا کہ ان کو اتنا بڑا لقب دے دیا۔ پھر ہمارے اور ان کے درمیان کوئی 6-7 فٹ کا لمبا سا ایسا عجیب قسم کا ایک، جس پر ہم درس و تدریس کرتے ہیں، اسی طریقے سے ایک تختہ تھا اور محل نما چیز بنائی ہوئی تھی، اس کے اندر وہ بیٹھے تھے۔ اچھا جو بھی ہاتھ دیتے تھے نا تو آٹومیٹک اس کا سر جھک جاتا تھا۔ تو میں نے کھڑے ہو کر ایسے ہاتھ ملایا تو میری طرف غور سے دیکھ رہے تھے۔ ہم نے کہا صاحب ہم آپ کو کس طرح بیت کیا؟ بیت کی معنی کیا ہے؟ بیت کا فائدہ کیا ہے؟ بیت ایسے ہوتا ہے؟ بزرگان دین نے کس طرح بیت کیا؟ مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اور مریدین یہ سمجھ رہے تھے یہ شاید بیت بھی کر رہا ہے، لیکن الحمدللہ کسی کی جرت نہیں ہوئی، نہ اس صاحب کی نہ ان کی مریدین کی۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ اچھا دعا کیا ہوئی؟ جی عرس میں آپ لوگوں نے آنا ہے، لاکھوں کا مجمع ہوگا، وہاں دعائیں ہوگی۔ جب ایسے پیر ہوں گے تو پھر ایسے مرید بھی ہوں گے۔ آج کل مریدی صرف گنبد تک رہ گئی، جس کے ساتھ جتنا بڑا گنبد وہ اتنا بڑا پیر، جس کے ساتھ جتنا بڑا رقبہ وہ اتنا بڑا پیر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان مبارک دعاؤں کو، برگزیدہ ہستیوں کو، انبیاء کرام کی دعاؤں کو چھوڑ کر جیلی بناوٹی الفاظ کے پیچھے چلے کاٹ رہے ہیں، اور عجیب قسم کے مندرے۔ او بھائی کس چیز کے چلے آپ کاٹ رہے ہیں؟ تو ہمیں بھی تو سمجھاؤ نا، شریعت سے اللہ اور پاچیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے گا، انبیاء کرام کی دعاؤں میں سمجھنے والی خاص بات یہ ہے کہ ان کی ہر دعا غیروں کے واسطوں اور وسیلوں سے پاک ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم انبیاء کرام کی، ہم شہداء کی، ہم صدیقین کی، ہم صالحین کی، ہم اولیاء اللہ کی ذوات صالحہ، اعمال صالحہ یا وسیلہ کے منکر ہے، اللہ معاف فرما دے۔ اہل سنت والجماعت حنفی ماتریدی ہیں، ہم وسیلہ کے قائل ہیں، لیکن حاجت روائی کی نہیں۔ حاجت روائی اور سجدے کی قابل ہستی ایک ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ ان کی دعاؤں کا آغاز رب سے ہوتا ہے یا رب بنا سے ہوتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ انبیاء کرام کی پیروی کرتے ہوئے وہی دعائیں پڑھیں جو قرآن اور سنت ہو یا بزرگان دین کے مجربات میں سے ہو۔ دین اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں قرآن اور سنت سے، تعلیمات صوفیہ سے۔ یہ جو تعلیمات صوفیہ میں بار بار پڑھتا ہوں نا، میری زبان پہ آتا ہے، تو یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے۔ تعلیمات صوفیہ مینز بزرگان دین امت، اولیاء امت، مشائخ امت، علماء امت، مفتیان امت، محدثین امت، امامان امت، مجددین امت، فقہائے امت، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔
سے اولی الامر منکم سے یہ لوگ مراد ہے۔ تو کم و بیش قرآن مجید فرقان حمید میں 14 نبیوں رسولوں کی دعائیں موجود ہے۔ اگر وہی دعائیں ہم تمام مسائل کے لیے، مشکلات کے لیے، دن اور رات کے معمولات میں شامل کریں اور بار بار پڑھتے رہیں تو اجر و ثواب کے ساتھ خیر و برکت کا بھی باعث ہے، فیوزات و برکات کا بھی باعث ہے، مشکلات سے نجات کا بھی باعث ہے۔ کیونکہ جب وہی دعا ہم بار بار پڑھتے ہیں، انبیاء نے پڑھیں، جس نبی نے جو دعا پڑھی ہے قرآن مجید میں موجود ہے، تو ایک تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا ہو کر ہم وہ دعا پڑھیں گے، وسیلہ، اور دوسری اجر و ثواب کے ساتھ خیر و برکت اور قرب خداوندی کا جو سب باعث ہوگا، اور سب خزانے اللہ تبارک و تعالی بوسیلہ وہ نبی، بوسیلہ وہ برگزیدہ ہستی جب قبولیت کی گھڑی آتی ہے تو آپ کے نام کر دے گا، آپ کو دنیا اور دین آخرت کی فکروں سے نجات دے گا، آپ بے غم ہو جائیں گے۔ تو اللہ کا واسطہ، میں آپ لوگوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، غفلت چھوڑ دیں، اور خاص کر جیلی عاملوں، جیلی پیروں، نام نہاد سجادہ نشینوں، نام نہاد پیروں، درگاہوں سے، تعویذ داغوں سے، نقوش پروشوں کے پیچھے بھاگ کر اپنا ایمان، اپنا وقت، اپنا صلاحیتیں، اپنا مال برباد نہ کریں۔ یہ 1000 سے اوپر میری ویڈیوز ہو چکی ہے، اس کے بعد یہ پیغام میں دے رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ میرے پیغام کا کسی پر اثر ہو جائے۔ تو یاد رکھیے گا، ان انبیاء کرام کا میں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی حصول توبہ اور مغفرت کی دعا قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اعتراف عاجزی اور مغفرت کی دعا قرآن میں موجود ہے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید بری کمال دعائیں قرآن میں موجود ہیں۔ اچھا، ساری دعائیں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی توکل بری دعا قرآن میں موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی فساد اور ظلم سے نجات بچاؤ کی دعا قرآن میں موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بے قراری اضطراری کے وقت کی دعا قرآن میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایمان افروز دعا، جامع دعا قرآن میں موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی انمول فیصلہ کن دعا قرآن میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طلب نعمت خداوندی و مغفرت کے لیے دعائیں قرآن میں موجود ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت کے لیے دعا قرآن میں موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اعلیٰ ترین جامع دعا، بے مثل دعا قرآن میں موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مشکل گھڑی میں دعا، پکارنے والی دعا قرآن میں موجود ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی حصول اولاد کے لیے دعائیں قرآن میں موجود ہے۔ خاتم الانبیاء جد الحسن والحسین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند دعائیں قرآن میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے مجھ پر کہ میں تمام سالکین کی جو ربنا سے دعائیں ہیں اور جو رب سے دعائیں ہیں اس کی میں اجازت بھی دیتا ہوں اور اذکار کے ساتھ تعلیم بھی کرتا ہوں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شاہ صاحب نے ہمیں تعلیم نہیں کی ہے اور یہ میرے ساتھ ہے رب، یہ رب سے ہے اور یہ ربنا سے ہیں۔ جتنے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں رب سے دعائیں آئی ہیں اور ربنا سے آئی ہے وہ میں تعلیم کرتا ہوں سالکین کو، اور اس کے ساتھ جو 40 استغفار ہے وہ بھی تعلیم کرتے ہیں۔
اس کے ساتھ جو 70 استغفار ہے وہ بھی تعلیم کرتے ہیں، اور وہ جو 40 چہل احادیث ہیں، درود شریف ہے، وہ بھی تعلیم کرتے ہیں۔ تو یہ رہی قرآن اور سنت پہ اور بزرگان دین امت، اولیاء امت کے تعلیمات پر عمل پیرا۔ تو اگر آپ بھی عمل پیرا ہو جائیں تو حاجت روائی میرے اللہ کی ہاتھ ہے، تمام مشکلاتوں کا حل اللہ کے پاس ہے۔ یہی قرآن ہے، یہی سنت ہے، یہی وہ اولی الامر منکم، اسی پر عمل پیرا ہو جائے تو آپ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ لیں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔